मेरे आशिक आवारा एपिसोड नंबर 6। 2 दिन बाद इसने इस्लामाबाद जाना था। वो अपने सामान की पैकिंग करने लगा था। इस वक्त शर्टलेस था और सामान पटक रहा था। बैग में तभी इसके रूम का दरवाजा बजा और कोई खोल कर अंदर दाखिल हो गया। उसे यहाँ आए हुए 6-7 माह तो हो गए थे और इन 6-7 माह में इसके कमरे में सिर्फ एक लड़की ही बार बार आती थी जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वो भी दुनिया की लाखों लड़कियों की तरह इस इश्क में गिरफ्तार थी। वो सर झटक गया क्योंकि जानता था कि कौन आया होगा। अपना बैग वो पैक कर रहा था, तभी उसे कमरे का दरवाजा लॉक होने की आवाज आई तो वो मुड़ा और सामने का हैरान कुन मंजर देखकर शायद किसी भी इंसान को झटका लग जाता। मगर मीर साहब ने जिंदगी में इतने झटके खाए थे कि फिलहाल सामने जो भी हो रहा था वो उसको झटका नहीं लगा सका था। वो माथे पर 2 बल्ली आना को देखने लगा जो एक लंबे से नाइट सूट में थी, और देखते ही देखते इसने इस नाइट सूट की डोरियां खोल दी। सहराब के सामने ऐसा मंजर था कि कोई भी मर्द इस लड़की के सामने इस वक्त ढेर हो जाता, इसके कदमों में गिर जाता, बेईमान हो जाता। और सच तो ये था वो भी एक लम्हे के लिए दंग हुआ, बेपनाह हुस्न और सरेआम दावत। लेकिन वो अपनी जगह पर जमा रहा। तो अब भी मेरी तरफ नहीं बढ़ोगे सहराब खान? अना हल्का सा मुस्कुराया। सहराब जैसे होश में आया था। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके इसने दोबारा पैकिंग शुरू कर दी। क्या ड्रामा है ये? वो बिल्कुल आम से लहजे में बोला। अब बारी आना की थी। वो सटपटा उठी, हैरान रह गई मुर्तुजा ने ही तो उसे ये सब दिया था। पहले तो वो शर्मिंदा हुई, फिर आंखें बंद करके इसने वो सब करने का सोचा जो उसे और उसकी माँ को इन हालात से निकाल सके। और कुछ दिल की रजामंदी भी शामिल थी, तो बिना कुछ सोचे समझे मुर्तजा के दिमाग से चलती जा रही थी। आना आगे बढ़ी और इसका रुख मोड़ लिया। आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? वो हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी। पहले तो ये हाथ मुझ पर से हटाओ। इसने आना के हाथ झटक दिए। इसका रवैया इसके साथ इतना सख्त तब भी नहीं था जब वह इतराफ में मोहब्बत करके गई थी। और दूसरी बात, मुझे क्या महसूस हो रहा है क्या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अपना लिबास लो और जाओ यहाँ से। वो बोला और दोबारा निगाह फेर गया। सहराब में आपसे प्यार? ओ जस्ट शट अप। मुझे नफरत है इस प्यार प्यार से। पता नहीं तुम लड़कियों में ये प्यार के हिस्स कैसे पैदा हो जाते, और तुम लोग किस तरह अपना आप वार कर एक मर्द के सामने पेश हो जाते हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें इस बिस्तर पर फेंक कर तुम्हें एहसास दिला दूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मगर इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? और सच बताओ, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों की कभी फिक्र नहीं रही जो अपना आप खुद पेश कर दे। अगर मुझे किसी की परवाह है तो वो नौशीन आंटी की, वरना मैं तुम्हारा आज वो हाल करता कि दोबारा किसी गैर महरम के सामने बेलिबास होने का सोचती भी ना। वो चीखा जबकि आना के रंग उड़ गया। सिर्फ इनका ख्याल आ रहा है मुझे, और इन्हीं का एहसास हो रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वाहिद खातून थी जिनकी तरफ से मैंने नरमी पाई है। और मैं नीच गिरा हुआ वारा हो सकता हूँ, मगर मुझे किसी की एहसास फरामोशी करने की आदत नहीं है। तुम इस यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, क्योंकि अभी मैं प्यार से समझा रहा हूँ, कभी तुम्हारी इज्जत ना कर दूँ। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। आना सहराब की बातों से बेसाख्ता शर्मिंदगी से जमीन में गड़ने को हो रही थी। मगर मुर्तजा के बारे में सोचती तो उसने कैसी कैसी धमकियां दी थी, और किस तरह वो कह रहा था कि वो उसकी माँ को मार देगा। फाइलें आना के पास ही थी और वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। इसने खुद को संभाला और मुर्तजा का बताया हुआ आखिरी हर बात बनाया। मैं शोर करूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी, उसकी आंखों में देखती बोली। सहराब बेसाख्ता हंस दिया। इसके बाद वो अब हाथ सीने पर बांध कर पूछने लगा, इसके बाद सब? और ये बात मैं सबको बता देता हूँ। इसने बड़े गुस्से में इसका हाथ जकड़ा, उसे खींच कर बाहर ले आया। आना को जैसे उम्मीद नहीं थी। लाउंज में सामने ही मुर्तजा चक्कर काट रहा था। आना घबरा कर पीछे भागने लगी कि सहराब ने इसकी कलाई जकड़ ली और जोर से ग्रिल अपने हाथ में मौजूद गियरिंग से बजाई। जैसे नीचे सब किसी बात के मंतज़र थे। चारों तरफ से निकलकर सामने आए मुर्तजा ने मुड़कर देखा और मुराद खान ने दोनों आना को देखते रह गए थे। सहराब ने इन दोनों को और जमीन में गड़ती आना को देखा तो उसे लगा दिमाग गिरा कि आज जरूर फट जाएंगे। इसने आना की दूरियां खुद बंद की थी, पर किसी को जवाब नहीं दिया। चली जाओ यहाँ से, मैं कुछ गलत कर जाऊंगी, वो धाड़ा, जबकि आना से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आंसू भरी आंखों से सहराब की जानिब देखती एक लफ्ज बोली थी, मुझे मुझे ये सब मुर्तजा साहब ने करने के लिए कहा था। वो बुरी तरह रो दी। वो मेरी माँ को मार देंगे, वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरी माँ बीमार है, मैं इनके कहने पर ये सब कर रही हूँ। वो सिसकियों से रोती थी जबकि सहराब ने उसके शाने पर से हाथ हटा ली। वो शौक नहीं था, मगर एक बार नाउमीदी की फिजा फैली थी। उसे लगा था अब सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मगर इन लोगों की सहराब की नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती थी। आना को दूर धकेल कर वो अभी चाहता कि मुर्तजा की आवाज पर रुक गए,
देख रहे हैं आप डैड अपने बेटे को? ये आदमी यहाँ रहने के काबिल ही नहीं। कैसे इसने हमारी मेड की इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो गुस्से से बाजी पलटने की कोशिश कर रहा था। अपना मुंह बंद रख, कभी तेरी इज्जत ना लूट लूं। वो बल खाकर सुर्ख नजरों से उसे देखता पलटा। मुर्तजा एकदम रुक गया। बस उंगली उठाकर वो भड़कता हो जैसे अंदर उबलते तूफान को रोक रहा था, बुरी तरह से रोक रहा था। चली जाओ यहाँ से। इसने मुर्तजा का मुंह तोड़ा और आना को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। और आना जैसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पाँव टूट गए। आगे क्या होने वाला था नहीं जानती थी। वो बाहर निकल गई, सहरा वहीं खड़ा रहा जब तक वो चली नहीं गई, जबकि उसके जाने के बाद वो अपने रूम में चला गया। मुर्तजा सर थाम गया। इतनी बकवास बाजी खेलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुराद मुर्तजा पर भड़का। क्या करूं वो चीखा। मुराद मुर्तजा, शीला माहिन, सब मुर्तजा की स्कीम में शामिल थे, मगर बाजी हार चुके थे। वो फाइल लुइस मनहूस थे, मुराद ने कहा, जबकि मुर्तजा अपनी जगह से उठा और अब आना को छोड़ने वाला नहीं था। सहराब कमरे में आया तो टेबल्स पर फाइल पड़ी थी। इसने वो फाइल उठाकर देखी तो हैरानगी से वो सारी फाइलें पढ़ता जा रहा था। अपनी बेहोशी पर उसे सख्त गुस्सा चढ़ा था। इसने वो फाइलें उठाकर ही फेंक दिया। सब समझ आ गया था आना पिछले 6 माह से इसके पीछे क्यों पड़ी थी और उसे यहाँ लाने का मकसद क्या था। उसे अपने ही घर वालों से घिन आने लगी। उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी और ना ही इन नीच लोगों की किसी भी चीज पर वो अपना हक समझता था। लेकिन एक बात तो उसने खड़े खड़े तय कर दी थी, मुर्तुजा मर जाए या मुराद वो फाइलें साइन नहीं करेगा। वो फाइलों को फेंक कर इन पर अपना जूता रखता, वहां से चला गया। शानी पर बैग। मुराद खान ने उसकी जानिब देखा जरूर, मगर उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अंदर भाग कर आता मुर्तुजा भी उसे देख कर वहीं रह गया था। आना को मार मार कर इसने पुछवाया था, फाइल कहाँ है जो वो वहीं छोड़ आई थी। मुर्तुजा उसे देखने लगा। सहराब ने भी उसकी जानिब देखा और दिल की आज अपने भाई पर ही थूक दी, मगर उसे दिलचस्पी नहीं थी। और तभी वो वहां से निकल गया। इलेक्सी में आया। आना की बुरी हालत थी। इसकी माँ तड़प रही। सहराब को इस लड़की की इस बेवकूफ़ी पर अफसोस ही था। मुर्तजा ने उसे बुरी तरह से मारा था। सहराब ने उसकी जानिब पैसे बढ़ा दिए। अगर मुंह खोलकर मुझसे मांग लेती तो शायद इस तरह रुस्वा न होना पड़ता। और स्पॉट अंदाज में कहकर वहां से निकल गया। अब वो जाती या ना जाती, नौशीन आंटी के 2 नरम बोलों का एहसान चुका था। निकल आया था वहां से। मालूम नहीं वो वापस पलटता या नहीं। कराची के कोठे से इस्लामाबाद के मशहूर कोटे में उसे पहुंचा दिया गया था और पिछले 2 महीने से वो यहाँ थी। अगर कोई इसको देखता तो पहचान नहीं सकता था। इसके सर के बालों को बुरी तरह से काट दिया गया था। इसके सामने रोज इसको अजियत पहुंचाने के लिए ऐसा तमाशा लगवाया जाता कि वो पागलों की तरह चीखते चिल्लाते। निगोबाई इस एक थक्के की सजा उसे रोज देती थी। इसने कई बार उसे मुख्तलिफ लोगों के पास जबरदस्ती भेजा, मगर अलीना की जहनी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई उसे छूता तो उसकी चीखों से घबरा जाता। तभी आज तक किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। उसकी खूबसूरती कहीं खो सी गई थी और निगोबाई ने उसे मुर्दा सा कर दिया। उसे नाचने पर मजबूर करती, उसे मारती, खाने को न देती। बड़ी कड़ी सजा थी जो उसे मिली थी कि सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अगर अगर कोई यादाश्त में था तो वो एक नाम था, मीर सहराब अली खान, जिसकी उसे अशद जरूरत थी, हर लम्हे हर पल थी। 6 महीने से वो बड़ी अजियत में थे। इस वक्त भी वो आंसू साफ करके खुद में सिमटी छुपी हुई बैठी थी। इस कमरे में जो कुछ हो रहा था इसके अंदर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसी नवाजों से घिन आ रही थी। और बस कुछ ही लम्हे गुजरे, इसने चिल्लाना शुरू कर दी। वो इतना चीखी कि दोनों वजूद उससे पागल समझकर वहां से भाग गए। और जैसे ही वो भागे, अलीना ने दौड़ कर दरवाजा बंद कर लिया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने वो बिस्तर देखा, वो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। दुनिया का कौन सा रुख था जो उसकी किस्मत उसे दिखा रही थी। वो फूट फूट कर रोती। इतना शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोई थी जितना इन 6 माह में वो रो चुकी थी। वो खुद में सिमट गई। उसे बिस्तर नहीं देखना था। उसे सारी लाइट्स बंद कर दी और सिसकती रही, जबकि दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। शायद बाहर वाले समझ गए थे इसने ये जानबूझ कर किया। निगोबाई ने दरवाजा पीटा। इसी की वजह से 3 माह से वो भी यहीं पर थी। मगर एलिना ने दरवाजा नहीं खोला। इन्हीं हरकत की वजह से वो पिटती थी और निगोबाई ने इसके सर के बाल काट दिए थे। वो कानों पर हाथ रखे, इतनी जोर से कि किसी की आवाज के कानों में न पहुंच सके। या अल्लाह, वो सिसक उठे। खौफ इसकी रगों में समा गया। वो बोल्ड कॉन्फिडेंट लड़की कहीं खो गई थी। इस वक्त खौफजदा, डरी, सहमी, कमजोर वजूद की लड़की खुद को अपने कांपते हाथों से संभाल रही थी, मगर अपना आप संभाला नहीं जा रहा था। 6 माह गुजर गए थे, इसने एक एक बार भी उसे नहीं ढूंढा। क्या एक बार भी नहीं? वो सिसकते हुए सोच रही थी,
یہ نہیں سوچا کہ آنا کہاں گئی۔ وہ سسک اٹھی مگر جواب نہیں تھا۔ اچانک دروازہ کھولا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، اس میں باقی ہمت بالکل نہیں تھی وہ خود کو بچائے کسی سے، پھر نکو بائی کے ہاتھ سے ہی اپنا چہرہ بچا لے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ نکو بائی نے ہمیشہ کی طرح دو آدمیوں سے کہا کہ اس کے وجود کو جکڑ لیا، اور وہ اپنے دل کی نہ جانے کون سی بھڑاس اس کے وجود پر اتارنے لگی، اسے بری طرح مار مار کر اس کے بال نوچ نوچ کر۔ علینا میں چیخنے کی بھی ہمت نہیں تھی، مگر اس کی مار کی تکلیف سے بے حال تھی وہ۔ نگو بائی کی وحشت سے علینا ایک لفظ نہ بول سکی، اور جب وہ تھک گئی تو اس نے کہا کہ علینا کو پھینک دیا جائے، اور وہ دونوں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی روز کی طرح اس کے وجود سے نظریں چرا کر وہاں سے نکل گئے۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ علینا اندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ ارے باپ صاحب، کیا بلا لا کر دے دی ہے، مجال ہے جو اس مصیبت کا کہیں ریٹ لگ رہا ہو۔ نگو بائی کسی سے بول رہی تھی، اس کے سانس بول رہے تھے۔ دروازہ ایک بار پھر سے کھل اٹھا، کسی کے جوتے کی ٹک ٹک کی آواز اندر آ رہی تھی، اور وہ جوتا الینا کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ نیچے کو بیٹھا، اور الینا کے چہرے پر موبائل کی ٹارچ مار کر پورے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ سنہری بال بے ہنگمی سے کہیں سے کٹے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ہاتھوں پر بھی چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ سکون سے مسکرایا۔ روشنی پڑنے کے باعث الینا نے آنکھیں زور سے میچ لی، وہ اس شخص کو دیکھ نہیں پائی۔ ارے اتنی مہمان نوازی کرتی تم لوگوں نے اس کی، وہ ہنسا۔ الینا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، شاید سامنے والا بھی سمجھ گیا تھا کہ اسے پہچان چکی ہے۔ ایک خوفناک قہقہے اس اندھیرے میں بلند ہوا۔ الینا نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اٹھا نہیں گیا، وہ بری طرح زخمی تھی۔ اور وہ شخص ایک دم کھڑا ہوا، اور اس نے الینا کے اسی زخمی ہاتھ پر اپنا جوتا رکھ دیا، اتنی زور سے کہ وہ تل ملا گئی۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح وہ تڑپ اٹھی۔ یہ سزا سہراب کے نام کی ملی ہے، میری جان تمہیں۔ خوبصورتی سے اس کے زخمی چہرے پر ایک سطر کھینچتا ہوا بولا۔ آہ آہ، وہ رو رہی تھی تکلیف کے باعث، جبکہ اس آدمی نے لائٹیں کھولنے کے لیے کہا۔ جبکہ ایک دم لائٹیں کھولی تو مرتضیٰ کا چہرہ الینا کے سامنے تھا۔ وہ بھیگی بھیگی نظروں سے مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ او مائی ڈیئر، یہ تمہارا کیا ہو گیا؟ وہ ہنسا۔ الینا سانسیں بھر رہی تھی، ہر سانس مشکل ہو گئی تھی، اسے اس کی بھرتی اور آنکھ سے آنسو گال پر پھسل جاتا۔ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے جوتا ہٹا لیا۔ جب الینا اس کو دیکھنے کے بعد کچھ نہ بولی، مرتضیٰ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، اس کا بہت افسوس، مگر میں کیا کروں، میں بالکل پرفیکٹ ہوں، اور میں اپنے سے زیادہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ دیکھو، میں نے جو بھی کیا اس میں واقعی قصور تمہارا نہیں تھا، مگر اس لوزر کے ساتھ تم تھی تو اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ امیر ہو رہا تھا، اور اسے سب دینے والی تم تھی۔ ہاں، تمہارا گناہ چھوٹا تھا، مگر مستقبل میں یہ میرے لیے وبال بن جاتا، تبھی میں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے تمہارے شوہر کو جگایا، اور وہ تو سمجھو تیار ہی بیٹھا تھا، بڑے آرام سے مان گیا۔ وہ ہنسا۔ الینا نے بڑی مشکل سے سانس لیا تھا، ایسا لگا بہت تکلیف محسوس ہوئی ہو اس سانس میں۔ پھر میں نے راستے میں سے تمہیں ہٹا دیا، وہ مسکرایا۔ تو وہ ہٹ گیا تمہارے راستے سے؟ اس سوال کر رہی تھی، مرتضیٰ کے چہرے پہ بے ساختہ تاریکی چھا گئی۔ الینا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وجود پر لگے زخموں میں ذرا تکلیف کا احساس کم ہوا۔ اس میں نہ مسکرانے کی ہمت تھی، نہ وہ مسکرائی، نہ اس پر طنز کیا، مگر پھر بھی مرتضیٰ نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا، اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ مت مارو مجھے، مت مارو، اب مجھے مت مارو، میں یہ تکلیف نہیں سہ پاؤں گی۔ وہ ڈر کر خود کو چھپانے لگی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مرتضیٰ اٹھا ایک لات غصے سے ماری، جس پر الینا کی چیخ نکلی۔ تجھے اس تک اور اسے تجھ تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گا میں ہر اس شخص کو جان سے مار دوں جو سہراب علی خان کو کچھ دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ دھاڑا، جبکہ وہ ڈر کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ذہنی صلاحیتوں نے جیسے دم توڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا اسے کسی وحشی کتے کے آگے ڈال دو۔ وہ نگو بائی پر بھڑکا۔ ارے صاحب جی، میں آج ہی یہ کام کر دیتی، وہ مسکرائی۔ تو مرتضیٰ نے سر ہلا۔ وہ پہلی بار آیا تھا یہاں۔ اس دن کے بعد آج تیسرا دن سہراب نہیں آیا تھا۔ اس نے آنا کا بھی حشر بگاڑ دینا چاہا، مگر اس کی ماں نے روک دیا، اور شیلا کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا، کیونکہ نوشین نے شیلا کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ ان کے پاس اس جگہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پھر شیلا اور آنا کی غلطی بھی نہ لگی۔ وہ ایک ملازم پیشہ لوگ تھے، بھلا یہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے تھے؟ یہ کام تو کسی ایکسپرٹس لڑکی سے کروانا چاہتے تھے۔ یہ کام تو وہ کسی ایکسپیرینس لڑکی سے کروانا چاہتا تھا۔ تبھی مرتضیٰ کو ٹھنڈا کر رہا، اور آنا سے کہا کہ وہ اب دوبارہ اپنا منہ ڈھانپ لے، اور کبھی مرتضیٰ کے سامنے اپنی شکل نہ دکھائے۔
اور پھر جب فائل سائن نہ ہوئے تو مرتضیٰ جان بوجھ کر اپنی انا کی تسکین کی خاطر سہراب کے عزیز ترین رشتے کو دیکھنے کے لیے آیا کہ وہ فائل ہے تو وہ سائن کرا ہی لے گا۔ آخر دیکھے تو صحیح سہراب کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، اور دیکھ کر کچھ سکون ملا تھا۔ اس نے اب خود ہی کام کرنے کا سوچا تھا۔ وہ جانتا تھا سہراب اسلام آباد میں ہی آیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کل واقع مراد خان کے ساتھ سہراب کے پاس چلا گیا۔ یہ خوبصورت ہوٹل تھا جہاں سہراب رہائش پذیر تھا۔ مرتضیٰ حسد سے جیسے جل چکا تھا۔ اندر تک وہ اندر داخل ہوئے تو دو چار لوگ اس کے خدمت میں کھڑے تھے۔ سہراب نے بابر بھائی کی جانب دیکھا، ماتھے پر بل ڈالے، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے۔ اس نے ان کو باہر جانے کے لیے کہا جو اس کا خدمت کے لیے کھڑے تھے، مگر وہ کام خود کر رہا تھا۔ اپنا اور مڑ کر سامنے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ آج اس کے انداز میں فخر تھا، اکڑ تھی، اور جہاں وہ تھا وہاں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا سب سے اہم، وہ سب جانتے تھے کہ وہ گھر جہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں وہ کس کے نام ہے، کس کی وجہ سے سہراب کی پوزیشن اسٹرانگ ہونا بنتا ہی نہ تھا۔ وہ جس انداز میں بیٹھا، مرتضیٰ کی آنکھ لگ گئی۔ اگر مراد نہ روکتے تو شاید وہ اپنے گن ہولڈر سے بندوق نکال کر اس کے سینے میں گولیاں اتار دیتے۔ مراد خان نے اسے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ جان تو تم گئے ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ سہراب نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور سر ہلا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بڑی بے نیازی تھی انداز میں۔ مرتضیٰ کڑ رہا، وہ کہاں کہ انسان اس کے سامنے کیسے اکڑ کے بیٹھا تھا۔ وہ سہراب جسے کبھی کسی نے محبت نہیں دی، کسی نے اس کی تعریف تو کیا اس کو پیار سے دیکھا تک نہیں، آج وہ کہاں اور مرتضیٰ کہاں تھا۔ تو تم ان فائلز پر سائن کر کے ہمارے اور اپنے درمیان دوریوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مراد خان بولے۔ سہراب ہنس دیا۔ کون سی دوریاں؟ آپ جیسے دو ٹکے کے شخص کو میں کچھ اپنا مانتا نہیں اور بات کرتے ہیں دوریوں کی؟ وہ سر جھٹک کر بولا، جبکہ مراد کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا۔ مرتضیٰ نے بھڑک کر باپ کو دیکھا، مگر وہ اس کا ہاتھ دبائے بیٹھا۔ دیکھو سہراب، ہم لوگوں کے راستے الگ الگ ہی تھے، شروع سے تم اپنے راستے پر خوش ہو تو ہم لوگوں کو بھی خوش رہنے دو، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ان فائلز پر سائن کر دو۔ یہ نہیں کروں گا میں، پیچھا تو میں نے تم لوگوں کا کبھی نہیں کیا، مگر یہ سائن والی بات مجھ سے نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ سہراب، مرتضیٰ اٹھا۔ سہراب اسے بے فکری سے دیکھ رہا تھا۔ بلڈی لوزر، دو ٹکے کے انسان، آج تجھے اوپر لوگوں نے چڑھا دیا تو سر پر ناچ کھینچ کر لات ماری تھی سہراب۔ مراد ایک دم اٹھے اور مرتضیٰ کے سامنے آئے، وہ تلخی سے مسکرائے۔ میں نے ایسے ڈنڈے بہت کھائے ہیں مراد خان، اتنے کہ لوگوں نے مجھے زمین پر پڑا کیڑا سمجھ لیا، لیکن کسی ہاتھ نے آگے بڑھ کر میری حمایت نہیں کی، اور اس کی قسمت واقعی بہت اچھی، بے وجہ کی نفرت برداشت نہیں کر رہا۔ وہ ہنسا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ لوزر کون ہے اس وقت؟ دیکھ رہا ہے کون ہاتھ پھیلائے سوال کرنے آئے، دیکھ رہا ہے وقت کے کروٹ بدلے ہیں، اب مراد خان بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کا یہ پاگل بیٹا عنقریب نفسیاتی ہسپتال میں جائے گا کہ میرے ہاتھوں مر جائے گا بیچارہ۔ مراد خان پرفیکٹ کا بورڈ لیے چلاتا رہے، وہ انہیں طنز بھری نظروں سے دیکھ۔ بہت ہو گیا سہراب، سائن کرو اس پر اور اپنے راستے چلے جاؤ۔ ہم اپنے راستے چلے جائیں گے، مراد نے کہا۔ سہراب کو شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ مجھے اس جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مراد خان، شاید وہ چپ ہو گیا، شاید سہراب خان ایک پیار بھرے لفظ کے لیے ترسا ہوا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، مگر بولا کچھ نہیں۔ اس نے وہ فائل اٹھائی اور اس سے پہلے وہ اس پر سائن کرتا کہ اچانک اس کے روم کا دروازہ بجنے لگا۔ مرتضی اور مراد جو اس کے جذبات دی رہنے پر ابھی خوش ہی ہوتے کہ دروازہ بجنے پر دونوں جانب دیکھنے لگے۔ سہراب آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے گارڈ نے عادل کو جکڑا ہوا تھا۔ چھوڑ دو، میں جانتا ہوں، وہ بولا تو عادل پھٹی پھٹی آنکھوں سے مراد کو دیکھنے لگا۔ پہلے سائن کرو۔ مرتضیٰ نے سہراب کی توجہ اس جانب کرائی، مگر سہراب وہ بولا تو عادل پھٹی پھٹی آنکھوں سے مراد کو دیکھنے لگا۔ پہلے سائن کرو۔ مرتضیٰ نے سہراب کی توجہ اس جانب کرائی، مگر سہراب کے لیے اہم نہیں تھا۔ عادل کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ وہ عادل کی طرف دیکھنے لگا، جس کا گلا بھی ایسا لگ رہا تھا سوکھ گیا ہے، جیسے وہ کہیں سے بھاگ کر آیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا اور پھر خود ہی جو خیال آیا۔ تم پیٹے ہو؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ عادل نفی کرنے لگا۔ علینا کہاں ہے؟ عادل چیخا۔ حیرانگی تھی اس کے چیخنے میں۔ سہراب تو بس اتنا جانتا تھا وہ کینیڈا جا چکی ہے۔ کینیڈا؟ سہراب بولا، جبکہ مرتضیٰ ایک دم فک چہرے سے عادل کو دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ بولا۔ سہراب کو لگا اس کے کانوں میں شور زیادہ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ عادل کو جھنجھوڑ کر بولا تو دوسری طرف مرتضیٰ جلے پاؤں کے بلی کی طرح پہلو بدلنے لگا۔ وہ یہاں فائر کر دینا چاہتا تھا تاکہ عدالت میں سامنے کے لیے منہ بند ہو جائے، مگر نہیں، یہاں اتنے گارڈز تھے کہ اسے بنا دیکھے ہی گولیوں سے بھون دیتے۔ وہ جو بھی رہا تھا، مراد اس قصے کے بارے میں لا علم تھے، تبھی خاموش کھڑے تھے۔
نہیں علینا کوٹھے پر ہے۔ وہ بولا نہیں، چیخ رہا تھا۔ سہراب کی آنکھیں پہلی بار حیرانگی سے پھیل گئی۔ وہ پاگل ہو گئی ہے سہراب، ہماری علینا۔ علینا پاگل؟ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ چلانے لگا اور سہراب نے مزید نہیں سنا۔ اس کے پرے دھکیل کر وہ بھاگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، مگر وہ باہر کی جانب دوڑ لگا چکا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ سہراب اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہاں سے سب کے ہٹتے ہی مرتضیٰ نے بنا دیکھے عادل پر 2 فائل کر دیا۔ مرتضیٰ، مراد چیخا، جبکہ مرتضیٰ انہیں بھی دھکیل کر وہاں سے وہ فائلز لے کر چلا گیا۔ مراد اس کے پیچھے لپکے، جبکہ ایک بے قصور آخری سانسیں بھرنے لگا۔ نگو بائی نے مرتضیٰ کے کہنے پر علینا کو کوٹھے پر آنے والے مختلف لوگوں کے پاس بھیجنے کا سوچا، تو تبھی عادل آ گیا اور اس نے نگو بائی سے بات کی تو نگو بائی کو پہلا شکار وہی لگا۔ اسے لالچ دے کر نگو بائی نے علینا کے کمرے میں بھیج دیا۔ عادل نے لائٹیں جلائی اور بے حال علینا کو دیکھتا سمٹتا بیٹھے دیکھے وہ جہاں چیخا وہاں علینا بھی چلا اٹھی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ اٹھا۔ سہراب یہ آیا تھا تو عادل سے رابطے میں ہی تھا، کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ اس نے فائٹ بھی کچھ عرصے سے چھوڑی ہوئی تھی، لیکن عادل جانتا تھا سہراب کہاں رہ رہا ہے، تبھی وہ دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ وہ کوٹھے میں داخل ہوا تو اس کوٹھے میں کئی امیر لوگ اترے تھے، مگر ایسے کاموں میں کوئی سینہ تان کر نہیں آتا تھا۔ چھپ چھپا کر ہی کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ ہو جائے، جبکہ وہ سینہ تان کر اندر ایسے آیا تھا کہ اس کو اگر کسی نے روکا تو وہ کسی کا خون کر دے گا۔ دانت پر دانت چڑھائے، یہ کون سا مرد کا بچہ ہمارے کوٹھے پر آ گیا؟ ایک لڑکی ہلکی سی آواز میں بولی۔ ارے تو اسے نہیں جانتی، مشہور ماڈل ایکٹر ہے سہراب علی خان۔ اف اف، نہ جانے اب کس کی قسمت کھلنے والی۔ میں تو چلی تیار ہونے۔ دوسری لڑکی بھاگی تو اس کے نام کی دوڑیں لگ گئیں کہ وہ کس کو بنے گا، جبکہ سہراب نے ارد گرد دیکھا، سامنے نگو بائی بیٹھی تھی اور دوسری طرف اس کوٹھے کے مالک۔ علینا کہاں ہے؟ اس نے ان دونوں عورتوں کی جانب دیکھا۔ کون علینا؟ ارے سیٹھ، آؤ بیٹھو، باتیں شاتیں کرو تو مل جائے گی ایک سے بڑھ کر ایک۔ بس اس کی آواز دب گئی۔ سہراب نے وحشیوں کی طرح اس کی گردن چپٹ لی تھی۔ آنا کہاں ہے؟ وہ اس کی گردن پر اپنے جسم کی ساری طاقت لگاتا بولا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹتی دیکھ کر نگو بھائی دوڑ گئے۔ ککا کون ہو تو؟ وہ پوچھنے لگی۔ سہراب نے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے جو سوال کیا ہے جواب دے اس کا۔ وہ دھاڑا اور اس کی جگہ پر پہلی بار اگر آ کر کوئی دھاڑا تھا، ورنہ آواز دبا دبا کر اپنی عزت کی پرواہ کرتے لوگ اپنی عزت لٹانے پہنچ جاتے تھے۔ نگو بائی ہار نہ مانتے ہوئے کچھ نہ بولی تو اس عورت کو اپنی جان کی پرواہ ہو گئی۔ اس کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بے شمار کمرے تھے۔ سہراب نے دوبارہ سر جھٹکا تھا اور تیر کسی تیزی سے وہ اس کمرے کو لات مار کر کھول چکا تھا، اور عادل کے کہنے کے مطابق علینا سامنے تھی۔ سہراب اسی دروازے پر جم گیا۔ علینا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا کہ اس اندھیرے میں کس نے روشنی کر دی۔ شکل نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ علینا پر باہر کی روشنی پڑ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک طرف بجلی کا بورڈ لگا ہے، اس کا ہاتھ بے ساختہ لگا تھا اور کمرے میں روشنیاں بکھر گئی۔ علینا اور سہراب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھول کر پورے سہراب خان کو دیکھ رہی تھی۔ آج بھی اتنی ہی آب و تاب سے چمکتا ہوا تھا۔ آج بھی اس کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ مری ہو گئی اس کے لیے اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ سہراب کی آنکھوں کے آگے دھند سے پڑ گئی۔ سہراب کی آنکھوں کے آگے دھند سے پڑ گئے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کو، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو، شاید آنسو تھے۔ علینا اٹھ گئی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سہراب نے اس کے اٹھنے سے پہلے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے الٹے سیدھے کٹے بال، اس کا چوٹوں سے بھرا چہرہ، اس کا پھیکا رنگ، آنکھوں کے گرد ہلکے اور نکاحت زدہ وجود، اور سب سے اہم یہ کوٹھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کوٹھے پر آنے والی عورت کی عزت کی حفاظت کب رہتی ہے؟ اس کو لگا وہ چلائے گا، وہ اتنا چلائے گا کہ شاید پورا اسلام آباد اس کی چیخوں سے گونج جائے گا۔ 6 ماہ سے وہ پاگل سمجھ رہا تھا وہ اسے دھوکہ دے کر جا چکی ہے۔ کتنی بار سوچا کہ مفاد سے جڑی تھی، کتنی بار سوچا کہ محبت کے دعوے جھوٹے تھے۔ کیا پتا تھا وہ یہاں ہوگی، مگر وہ یہاں کیوں تھی، کیسے تھی، کیوں آئی، کب آئی، کس نے اس کے ساتھ یہ کیا؟ کتنے سوال تھے۔ وہ اسے سینے میں سمیٹی کھڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا، خود میں پیوست کر کے رو رہا تھا۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو بے شمار تھے۔ سہراب، بس سوکھے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں، اور شکوہ کرنے لگی۔ سہراب تڑپ اٹھا۔ اس نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ اس کے مضبوط بازو علینا کے کمزور وجود کو تھامے کھڑے تھے۔ اس نے جھک کر علینا کے بالوں پر پیار کیا، اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور ہمت کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا، کتنی یادیں تھیں جو گھوم کر آنکھوں کے آگے آ گئی۔ وہ تو بے پناہ حسین، شاداب، چنچل، شوخ لڑکی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟
وہ خود میں ہر بات ضبط کرتا، اس کے بال سنوارتا، سب نے کیا ہے سیراب، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے، یہ سب ایک سب ہی، اور انہوں نے مجھے مارا، میرے بال کاٹ دیے، مجھے مارا سہراب، ان سب نے کیا ہے یہ رضا مجھے سزا دی، رضا نے مجھے یہاں چھوڑ دیا، مجھے سب نے مارا، مجھے رضا نے مارا، مجھے مرتضیٰ نے مارا، مجھے بہت مارا، میں نے چیخ چیخ کر تمہیں بلایا، میں نے کہا میرا سہراب آنا، اور اس کو تڑپتا دیکھ مزید سن نہیں پایا، اسے نفرت ہو گئی تھی اس نام سے، ہاں الینا کے چھوڑ جانے اس لڑکی کے نام پر نفرت ہو گئی تھی، مگر اس وقت الینا کی حالت دیکھ کر وہ اپنے اندر نہ جانے کون سی آگ محسوس کر رہا جو اتنی قوت رکھتی تھی کہ بنا دیکھے سب کو جلا کر بسم کر دے۔ نہیں نہیں سنو سہراب، مجھے بہت مارا ہے سب، میں بہت چیختی رہی ہوں، میں نے تمہیں بلایا ہے بہت چیخ چیخ کر، شش۔ اس نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رک رہی تھی، میرے بال، وہ جیسے اپنے کے سامانے بکھر گئی بری طرح سے، آنا، نہیں میرے بال، مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے یہاں سے لے چلو تم، لے جاؤ نا مجھے، چھوڑو کہ نہیں نا تم، تمہارے بھائی نے کہا اس نے مجھ سے سزا لی، یہ سب اس نے کرا ہے، تمہیں پتہ ہے رضا کو بھی اس نے ہی کہا تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے، وہ بچوں کی طرح سے شکایتیں لگا رہی تھی، 7 سال سے وہ اسی لڑکی کے آگے بچہ بنا ہوا تھا، اور ایک دن نہیں تھا کہ اسے سنبھالتے، اور اس وقت میر سہراب جیسے ٹوٹ رہا تھا، وہ اس کو سنبھالنے کی قوت نہیں رکھتا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، یہ سچ تھا، مراد کی قوت عورت سے کم ہوتی ہے، مرد کی قوت عورت سے کم ہوتی ہے، عورت کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک مرد کو اور اس مرد کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی سنبھال سکتی ہے، مگر اس وقت سہراب علی خان بھرپور طاقت رکھنے والا مرد اس کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اس نے خونی نظروں سے مڑ کر دیکھا، علینا بے قابو ہو رہی تھی، ماما مجھے کھانے کو نہیں دیا، سارا دن رات اندھیرے میں بند رکھا، تم سب سے بدلا لو گے، وعدہ کرو، سب وہ اس کے بازو میں گر گئی، سہراب نے اسے بازو میں اٹھا لیا، اس وقت سہراب اپنے حلق کو آنسوؤں کو قید کر رہا تھا، اس نے شرافت سے علینا کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے چلا گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ زمین پر بیٹھا تھا، بستر پر وہ لیٹی ہوئی تھی، اگر کوئی کہتا وہ پہلی بار اپنے وجود کے ساتھ ہلا تھا تو علینا کو دیکھ کر ہلا تھا، اور اس کے دل میں شاید اس روز کی شدت اور غم نے جنم لیا تھا جس روز وہ اپنے گھر کو اجنبیوں کی طرح چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اسے لگا اس کا دل علینا کو دیکھ کر پھٹ جائے گا، پہلی بار احساس ہوا تھا سینے میں دل نام کی کوئی شے بھی ہے، اس کے گارڈز نے بتایا تھا مرتضیٰ نے عادل کو جان سے مار دیا، اور مرتضیٰ کے بارے میں پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ دوبارہ کراچی چلا گیا ہے، علینا کو ڈاکٹر نے دیکھا ہے، پہلے تو وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور جب اسے ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے اس کی ذہنی حالت میں فی الحال صدمہ بتایا جس کے باعث وہ یہ سب کر رہی تھی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد جھٹکا کھاتی اور بے چینی سے ادھر ادھر ہاتھ مارتی، وہ یہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا، اور اسے دنیا میں خود سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں لگا تھا، وہ سب اس کے پیٹھ پیچھے یہ کھیل کھیل رہے، اور وہ خود کہاں تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سگریٹ لبوں سے لگا لی، علینا کی جانب دیکھا جو سکڑی سمٹی اس کے کمبل کو سختی سے جکڑے ہوئے بیٹھی تھی، اس نے گہرے گہرے سانس بھرے تھے، اس لڑکی کے الفاظ بھی کانوں میں گونجے اور پھر اسے یاد آیا جیسے مرتضیٰ نے کہا تھا، میں اپنی بے عزتی کا ایسا بدلہ لوں گا تم یاد رکھو گے، وہ دور چاند کو دیکھنے کا کیا تھا اس کی قسمت میں، بس اس کے رشتوں میں سے پاس ایک کا رشتہ تھا، اور وہی لڑکی تھی جس نے ہاں بے لوث اسے چاہا، مگر سہراب وہ لٹا پٹا انسان تھا جو اپنے آپ سے کسی کو خوشیاں دے ہی نہیں سکتا، اور تھا ہی کون جو اسے چاہنے والا تھا، ایک وہ لڑکی جو محبت کرنے لگی، وہ ایک شخص لوگوں کے دل کے گہرائیوں میں تو اتر گیا تھا مگر اس کے دل کی گہرائی کو کسی نے نہیں چھوا تھا، وہ کیا شکوہ کرتا، اس نے خود بھی کچھ اچھا نہیں کیا تھا، خود سے ہی بے پناہ شکوے اور شکایتیں تھی، بس اس کی وجہ سے الینا کہاں پہنچ گئی، کیا پہلے وہ ایسی تھی وہ اس طرح ڈر جاتی تھی، اس طرح سہمی ہوئی تھی، کیا کیا چھن گیا صرف ایک سہراب کی وجہ سے اس کا، سہراب نے اس رات کھڑے کھڑے اتنی سگریٹ پی تھی کہ اس نے صبح کا سورج نکلتے دیکھا، اور اس کے بعد اسے لگا اس کا گلا بنجر سوکھا صحرا ہو، وہ واپس پلٹا اور اس نے ڈاکٹر کو کال کی جو رات علینا کو دیکھ کر گئے تھے، ان سے ملنے کا کہا، علینا اب تک جاگی نہیں تھی، جب تک وہ فریش ہوا تب تک ڈاکٹرز بھی آ گئے تھے، تقریباً 20 منٹ کا دوران ہی تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ علینا کو ذہنی طور پر مکمل پرسکون ہونے کی ضرورت ہے، کوئی اور صدمہ اسے پاگل کر سکتا ہے، جبکہ سہراب تو علینا کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، بس لڑتی بھڑتی اچھی لگتی تھی، یہ کیا اس سے کہ وہ ڈر رہی تھی، شکایتیں کر رہی تھی، ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد وہ اس کی طرف آیا اور اس کے الٹے سیدھے کٹے بالوں کو دیکھنے لگا، مجھے قسم ہے مرتضیٰ مراد خان میں اپنے باپ کا نہیں، اگر میں نے تمہیں زندہ اس زمین پر چلتا پھرتا چھوڑ دیا تو، دل میں سوچا اور اس کے پاس بیٹھ گیا،
اس نے اس کے گال کو چھوا، بخار سے تپ رہا تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنا رومال پانی میں بھگو کر اس کے پیشانی پر رکھ دیا۔ وہ زیادہ سوکھڑ نہیں تھا، بس اتنا آتا تھا اتنا کر رہا تھا۔ دل میں عجیب ہی احساس تھا، بار بار اس سے نگاہ چرا رہا تھا۔ اس کی اس حالت کے ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ علینا کے چہرے پر نشان تھے۔ سہراب اسے زخموں کو دیکھنے لگا، اس کے ہاتھوں پر لگا میل اپنے رومال سے صاف کیا اور پھر جا کر دھو کر لاتا اور پھر دوبارہ ہاتھ صاف کرنے لگتا۔ وہ اس وقت ایک انجان بچہ لگ رہا جو کسی کی پرواہ بھی کر رہا تھا اور پرواہ کرنے کا ڈھنگ بھی معلوم نہیں تھا۔ علینا ایک دم درد سے کرائی، آپ سوری یار، وہ پریشانی سے بولا۔ علینا نے آنکھیں کھول دی، اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کے مابین خاموشی چھا گئی۔ سہراب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ علینا ایسے دیکھ رہی جیسے پیاسے کو کنواں دکھائی دے دیا ہو۔ سہراب ہلکا سا مسکرا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی بہت جلد، آئی پرامس۔ وہ اپنی طرف سے تسلی دینا چاہتا، مما میں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اس کی تو سہراب دانت بھیج گیا، پلیز علینا، نہیں سہراب، میں اتنی بری، مجھے اتنی کڑی سزا ملی، تم جانتے نہیں ہو وہ جگہ کیسی ہے، کیسی آوازیں آتی ہیں جان بوجھ کر میرے سامنے مجھے دکھاتے تھے، زبردستی۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ چیخے، تم سمجھ نہیں رہے ہو لوگ۔ آنا، وہ بولا لہجے میں بے پناہ نرمی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ I'm sorry، وہ بولا۔ علیہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رو دی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم سے محبت کی اتنی بڑی سزا ملے گی مجھے، وہ شکوہ کرتی بولی۔ روکا تھا نا میں نے کہ مت کرو یہ سب، مت خود کو مشکل میں ڈالو، وہ ویسے ہی بولا۔ ہاں، سارا قصور ہی میرا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے دماغ پر اثر ہوا، یہ اثر ہوا ہے، اگلے لمحے ہی لڑنے بیٹھ گئی ہو، وہ گھور کر بولا۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ سہراب چپ رہا، جبکہ علینا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ سہراب وہاں سے واقعی نکل گیا۔ علینا نے تپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اسے مزید رونا ہے، شاید اس کی محبت نے اسے یوں ہی رسوا کرنا تھا، کیونکہ وہ محبت نبھانا غلط طریقے سے رہی تھی، پر کہیں نہ کہیں تو جا کر بسنا ہی تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو چھوا تو وہ دوبارہ رونے لگی۔ اسے پچھلے 6 ماہ میں آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے باقاعدہ آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ سہراب نے ناشتہ آرڈر کیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کو دیکھے، تبھی اس نے ناشتہ باہر جا کر خود لیا تھا۔ اگر وہ واپس آیا تو وہ اسی طرح رو رہی تھی۔ اس کے نزدیک آ گیا، بیڈ پر اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور بیٹھ گیا۔ علینا نے آنسو صاف کیا۔ سہراب نے پہلی بار اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ علینا کے بالوں سے گرتے آنسو کوئی نہیں جانتا تھا اس پر کس طرح بوجھ بڑھا رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے آنا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کو بار بار تسلی دیتا اس کے گال صاف کرنے لگا۔ آپ کو کچھ ٹھیک نہیں ہے سہراب، اس کے وجود نے درد بھری ہچکی لی تھی۔ سہراب نے دانت بھینچے، ہاں اسے وقت چاہیے تھا اور شاید بہت زیادہ۔ اس نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور انکار کرنے لگی۔ سہراب نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، اسے دوائی دی جس کی آنکھ سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اسے دوائی دی اور لٹا دیا کیونکہ اسے سکون کی ضرورت تھی۔ اسے کچھ بھی دیر میں نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ سہراب کے لیے سخت اعصابوں کا کام تھا، اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ علینا کو سنبھالتا یا اس دنیا کو آگ لگاتا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اس نے علینا کے سونے کے بعد گارڈز کو وہیں رکنے کا کہا اور ڈاکٹر سے کہہ کر ایک نرس کا انتظام کرا دیا۔ نرس جب تک نہیں آئی وہ وہیں تھا، اور جیسے ہی نرس آ گئی وہ اسے اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ باہر نکلا تو آج وہ بلیک مکمل لباس میں تھا۔ اس نے بلیک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کرتے کے اوپری سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کا گوگل سے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ بازو کوہنی تک فولڈ کیے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا ڈرائیور بیٹھنے لگا تو اس نے انکار کر دیا، وہ گاڑی خود چلانے والا تھا۔ گاڑی میں سوار ہو کر اور وہاں سے سیدھا اسلام آباد کے سب سے بڑے اور مشہور کوٹھے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی کمر میں بندھے گن ہولڈر میں 2 بندوقیں تھیں۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ علینا کو ساتھ لے کر آتا اور سامنے بٹھا کر پٹواتا، مگر وہ شاید ذہنی طور پر دوبارہ یہاں آنے کے قابل نہ تھی۔ تبھی وہ خود نکل آیا تھا۔ وہ یہاں کسی کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی کوٹھے کے آگے گاڑی رکی، وہ گاڑی سے نکلا، بازار گرم تھا۔ اس نے فائر ہوا میں کھول دیا، اس کے گارڈز ارد گرد پھیل گئے۔ وہ آگے بڑھا اور اندر چلا گیا۔ اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی کسی میں بھی۔ وہ اندر آیا اور اس نے دوسرا فائر کر کے بہت بڑے اور مہنگے فانوس کو توڑ دیا، وہ فانوس جو کہ پورے ہال کو روشنی سے چکمکا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ نگو بائی اور اس کے ساتھ عورت خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آئی۔ سہراب نے نگو بائی کی جانب دیکھا اور اس عورت کی طرف۔ تم دونوں میں سے نگو بائی کون ہے؟ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر سوال کرنے لگا۔ نگو بائی کا حلق خشک پڑ گیا۔ یہ ہے، اس عورت نے کہا۔ نہیں، میں نہیں ہوں نگو بائی، فوراً مکر گئی۔ سہراب نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے اسے سختی سے جکڑ لیا۔ تو تم نے آنا کو خریدا؟ وہ سکون سے اس کی طرف بڑھتا گوگلز ہٹا کے، جبکہ اس کی چوٹ کا نشان دیکھ کر نگو بائی ڈر گئی تھی۔
सैराब उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। यानी तुमने अलीना को मारा? नहीं नहीं, मैंने तो मुर्तजा के कहने पर ये सब किया। बाऊ मैंने कुछ भी नहीं। सहराब ने खींच कर थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और सुकून से हाथ बांध कर खड़ा हो गया। निकोबाई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तुम जानती हो तुमने किस पर हाथ उठाया? जानती हो? और चीखा। निकोबाई से बचते दूर हटने लगी। तुम्हारे मोटे मोटे काले भद्दे हाथ मेरी आना पर पड़े हैं। मैं इन हाथों को ही जड़ से उखाड़ दूंगा, फिर इन हाथों में घुंघरू पहनकर नाचती रहूं। उसने शर्ट उठाकर गन निकाली। निकोबाई की चीखें निकल गई। नहीं बाऊ, नहीं नहीं, छोड़ दे मुझे, अल्लाह के वास्ते छोड़। चट्टाक एक और जानदार थप्पड़ पड़ा था। अल्लाह का खौफ ये कारनामे करते हुए नहीं आया तुम्हें, और अलीना पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। तो मैं अब भुगतो अपने किए की सजा। सहराब ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने इसके हाथ जकड़े और सबके सामने सहराब ने इसकी हथेली में अपनी बंदूक से छेद कर दी। पूरे कोठे पर निकोबाई की चीखों के अलावा किसी परिंदे की भी आवाज न थी। निकोबाई के हाथ में छेद हो गया। इसने बिल्कुल भी इसकी उम्र का लिहाज नहीं किया। एक जुनून सा सवार था इस पर, और देखते ही देखते सबके सामने निकोबाई के दूसरे हाथ में भी छेद कर दिया, और इसने इसी रफ्तार से चीखते चिल्लाते निकोबाई का मुंह अपनी सख्त उंगलियों की जकड़ में कैद कर लिया। बता मुझे, मेरी आना को और किस किसने छुआ है? वो आंखें निकाल कर धाड़ा। इस वक्त वो जगह किसी कोठे का मंजर नहीं दे रही थी। ऐसे लग रहा था वह खड़ी हर औरत और मर्द सहमा हुआ है, वो भी सहराब खान के असर से, और वो बिल्कुल साकित और खामोश खड़ा है। निगोबाई का अंजाम इन सब के सामने था। किसी ने नहीं छुआ उसे, किसी ने नहीं छुआ। निगोबाई चिल्लाने लगी, जबकि दूसरी तरफ सहराब ने उसे दूर धकेल दिया। जबकि इर्द गिर्द देखा, निगोबाई का खून फर्श पर जाने पे कर गया। वो बिल्कुल हरास औरत की तरह तड़प रही थी। इस वक्त जमीन पर पड़ी, जिस तरह वो यहाँ जबरदस्ती लाने वाली औरत या लड़की या बच्ची को जबरदस्ती काम पर उकसाती थी, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके सामने तड़पती थी। फिर अब इसके आगे जमा खड़ा था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, अरे मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। भला इसके होते हुए किसी में जुर्रत थी आगे बढ़कर निक्को बाई को उठाने की? वो दर्द से कर रहा रही थी। वो दो आदमी निक्को बाई के खास मुलाजिम सहराब से छुपे हुए थे कि अगर सहराब की नजर इन दोनों पर चली गई तो सहराब इनका अंजाम क्या करेगा। तभी वो फरार हो गए थे और छुप गए थे। एक छोटी उम्र की बच्ची आगे आई और इसने सहराब की जानिब आंसू से तर आंखों से देखा था। सहराब, जो इस वक्त जहर उगलने के लिए सब पर तैयार था, एकदम पलटा, और इससे पहले वो कुछ कहता कि चुप हो गया। वो बच्ची सिर्फ 12 साल की थी और बेहद कमजोर थी, और उसकी आंखों में लातात आत आंसू थे। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे अम्मा अब्बा के पास छोड़ दो भाई। वो उसके आगे हाथ जोड़ के मेरे सहराब खान साकित खड़ा इस बच्ची को देखने लगा। हाँ, शायद हम नहीं जानते इस दुनिया में कितने लोगों पर किस किस तरह कैसे जुल्म किया जा रहा है। इसने बड़ी मुश्किल से सांस अंदर खींचा और इसके रास्ते से हट गया। जाओ, इसने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। ऐसा लगा वो पिंजरे से मासूम चिड़ियों को आजाद कर रहा हो। वो बच्ची बेयकीनी से उसे देखने लगी, जबकि इस कोठे की मालकिन की बेचैनी देखने लायक थी। वो सख्त तेवरी उम्र निक्को बाई को देखने लगी। आखिर को उसी की वजह से इसके कोठे पर यह सब हो रहा था। बस नहीं चला के आगे बढ़कर इसका गला ही दबा दे। मगर निको बाई का हाल सब देख चुके थे। आगे कोई नहीं आ रहा, और ना ही इस औरत ने अपना हाल निको बाई जैसा कराना था। क्या क्या सच में? वो बच्ची बोली तो सहरा अपने सर हिला दी। वो बच्ची शायद अपनी मासूमियत दोबारा मिल जाने पर बहुत खुश थी। रोती चिल्लाती वहां से भाग उठी, और इस बच्ची के देखा देखी जैसे पिंजरे से रिहाने वाली लड़कियां वहां से भागने लगी थी, सहरा वहीं खड़ा रहा। वो नहीं जानता था इसने शायद जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ना ही ये महसूस किया था कि वो कुछ अच्छा करता है, ये कर रहा है। मगर आज ऐसा महसूस हुआ कि इसने कुछ अच्छा किया है। वहां से जो जाना चाहता था चला गया। बाकी एक दो ही कोई लड़की खड़ी खड़ी नजर आई थी। निगोबाई हाय हाय अब भी कर रही थी। सहराब एक नफरत भरी निगाह पर डालकर वहां से निकल गया। इसका दूसरा रुख मुर्तजा था, मगर वो जानता था मुर्तजा यहाँ से भाग गया होगा। तभी वो दोबारा अपने होटल में आ गया। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर आया तो खामोशी और सन्नाटे का सामना करना पड़ा। न जाने क्यों गड़बड़ का एहसास होते इसने जरा कदमों में तेजी बढ़ाई और भागकर अपने रूम का दरवाजा खोल गया। और जैसे ही दरवाजा खोला तो खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा। इसका शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। इसके पीठ पीछे मुर्तजा ने इस पर एक और वार कर दिया था, मगर ये वार इतना खतरनाक था कि अब मुर्तजा शायद सहराब से बच न पाता। इसने दांत पर दांत चढ़ा लिए। वो खाली बेड और जमीन पर पड़ी नर्स को देखकर वहीं से पलट गया। सर, हमारे दो आदमी मार दिए हैं, इसके गार्ड ने बताया। सहराब तेजी से चल रहा था कि गार्ड को उसके पीछे दौड़ना पड़ा। उसे मुर्तजा से नफरत महसूस हुई थी, इतनी कि कोई इस नफरत का अंदाजा नहीं लगा सकता। हाँ, इतनी नफरत जितनी मुर्तजा भी खुद सहराब खान से न करता हो। पहले आदिल को मार दिया और अब इसके दो गार्ड्स को, वलीना को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तभी वो तेजी से बाहर निकला, मगर गार्ड्स को किसी भी बात का जवाब दिए बिना वो वहां से निकल गया।
रुख कराची की जानिब था। शायद अब मुर्तज़ा की जान कोई बचा नहीं सकता था। वो वहां से निकला था, इसके गार्ड ने उसे फ्लाइट का भी कहा, मगर इस वक्त दिमाग कंट्रोल में नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी का, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।